بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات بلند واسع صلوات وہ واحد عبادت ہے کہ اس میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے جو اپنا شریک پسند نہیں کرتا. کوشش کرو اتنی خوبصورت صلوات پڑھو کہ صلوات کی آواز سے آل محمد کا احساس دل میں تازہ ہو جائے. سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ کائنات کا مالک بانیان مجالس کی تمام دینی و دنیاوی مشکلات پریشانی آسان فرمائے. آپ تمام مومنین جو اتنی رات کو اپنا کام چھوڑ کے آرام چھوڑ کے صرف اس لیے اس بارگاہ میں تشریف لائے ہیں کہ کسی طریقے کائنات کی مالکن حسین بادشاہ کی اماں ہم سے راضی ہو جائے. پاک سیدہ آپ کو اپنی جناب سے تمام مشکلات پریشانیوں کا حل عطا فرمائے. اس عرش مزاج فرش پہ بیٹھنے والے تمام مومنین کو کائنات کی مالکن ہر قسم کی دشمنی اور ہر قسم کے حسد اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے. اس دربار میں جو مومنین بے اولاد بیٹھے ہیں دعا کرتا ہوں کہ حسین بادشاہ کے اصغر کا صدقہ کائنات کا مالک آپ کو حسین کا کم از کم ایک ایک ماتمی ضرور عطا فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں دعا کرتا ہوں کہ مسیحہ کربلا امام سجاد بادشاہ کی نالین کے صدقے مالک آپ کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جس بندے نے کسی دعا پہ آمین کہا نہیں کہا اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی موج ہے. دعا اتنی بڑی کرنے لگا ہوں واجب نہیں اوجب ہے اس پہ آمین کرنا. ہر وہ بندہ جس نے شیعہ ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے پورے خلوص نیت کے ساتھ آمین کرے گا. مالک ہمیں ہماری سانس کے چلتے ہمارے پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. مالک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا بادشاہ ہم سے راضی ہو جائے. اب اپنی جو دعا پورا سال جو رکی رہی ہے اس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ ہر دعا اٹھنے سے پہلے مستجاب ہو جائے. ماشاءاللہ پھر سے اس بادشاہ کے اذن سے آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا ہے کہ جو بادشاہ قدرت کے تمام نظام اپنے اختیار میں رکھتا ہے. کوشش یہ فرمائیے گا مجھے نہیں پتا پچھلے سال کون تھا کون پہلی دفعہ آیا ہے جو بھی ہے پر آپ میرے سے توجہ فرماتے آئیں گے تو کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار کی نوکری ہو جائے. اور ایک گزارش یہ مجھے آپ بھائی سمجھو بیٹا سمجھو ذاکر سمجھو سید سمجھو مہمان سمجھو جو کوئی سمجھے اس کو میں اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ دے رہا ہوں. کل سے کوشش کیجئے گا مجلس کا وقت ٹھیک 6 بجے ہے آپ وقت پہ تشریف لائیں گے. اس وقت مجلس ختم ہو جانی چاہیے تھی اور ابھی میں کھڑا ہوں. تو کل سے آپ اگر کوشش کریں تشریف جلدی لے آئیں تاکہ 3-4 ذاکرین پڑھنے والے ہیں پھر قبلہ صاحب خطاب فرمائیں گے. پھر کوشش کروں گا میں بھی کوئی سجدہ ذکر پیش کروں تو تھوڑا سا ذرا اگر آپ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے تو بانیان کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور مجلس کا ماحول بھی جو ہے وہ دن بدن خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا. تو امید کرتا ہوں کل آپ وقت پہ تشریف لائیں گے. اب اجازت ہے شروع کروں آپ میرا وقت شروع جو آپ نے فرمایا بالکل پڑھوں گا میں وہی لیکن ایک مصرے 4 مصرے پڑھ کے نا سید کیونکہ شاعر وقت کی آواز ہوتا ہے تو جو چیزیں عام بندہ محسوس نہیں کرتا وہ شاعر ذرا جلدی محسوس کر لیتا ہے. تو ابھی گزشتہ دنوں میں نا جی اللہ اور علی کے مشترکہ گھر کا طواف کرتے ہوئے جو چھپ کر گئے ہو آپ کو بات کا مزہ نہیں آیا یہ سمجھ نہیں آیا میں نے کہا اللہ اور علی کے مشترکہ گھر کی زیارت کرتے ہوئے وہاں پہ کچھ ایسی ڈسٹربنس ہوئی وہ کچھ حاجی جو ہیں وہ ان کی شہادت ہو گئی کچھ فوت ہو گئے کچھ مر گئے کچھ اپنے مولا سے جا ملے. آپ تو یہاں پہ تشریف لیں لیکن کچھ مر گئے کچھ اپنے بادشاہ کی زیارت کو چلے گئے. تو وہ وہاں پہ نا جی پوری دنیا نے ایک اس بات کا خبروں میں جو انٹرنیٹ پہ اخباروں میں بھی یہ بڑا ایک شور مچا رہا کہ وہ انتظامی امور میں جو نقص تھا وہ کیوں تھا کیا ایسا ہوا کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ تعداد جو سعودیہ امیگریشن نے بتائی ہے وہ 40 لاکھ تھی. 4 ملین حاجی وہاں پہ میرا
بزرگ میرے بھائی وہاں پہ تھے. 4 ملین میں اتنا کام خراب ہو گیا کہ تقریباً 1000 کے قریب وہ جو تھے نا وہ حاجی دنیا سے چلے گئے. اور اس کے بدلے میں پتہ نہیں شاید کسی حلالی ماں کی گود میں آنکھ کھولنے والے نے تصویر ایک میں نے دیکھی سید, اس نے کہا اس کے بدلے میں 2.5 کروڑ کا اجتماع ہوتا ہے حسین کی قبر پہ. آگے دن آ رہے ہیں. کبھی نہیں دیکھا کوئی بندہ حسین کی قبر پہ اپنا حج اکبر پڑھتے ہوئے جا چکا ہو دنیا سے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو جنازے حاجیوں کے پڑے ہوئے تھے وہ ٹریکٹروں کے ساتھ کرینوں کے ساتھ وہ اٹھاتے رہے. پوری دنیا نے شور مچا کے رکھا کہ چلو انتظامی امور میں تو جو مسئلہ تھا سو تھا, کم از کم ان کو جنازوں کا احترام کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جنازوں کا احترام کرنا چاہیے تھا. میں نے ساری گفتگو کی ہے یہ 4 مصرے پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا جنازوں کا کم از کم احترام ضرور کرنا چاہیے تھا. رنگ و نسل کی بات نہیں, ذات پات کی بات نہیں, ان کو کم از کم جو اللہ کے گھر میں آ گئے تھے حاجی ان کے جنازوں کا احترام کرنا چاہیے تھا. میں نے ایک بات محسوس کی سی, جب یہ بات میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھی تو اس کے بعد میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. اس چوتھے مصرے پہ نا جی میں ہر بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا. پھر جو بندہ مسکرا کے بول اٹھے گا مجھے لگے گا سمجھ گیا, اس کو پہلے سلام کروں گا. پھر ڈائریکٹ میں آج کی جو آپ نے حکم فرمایا میں اسی پہ گفتگو کروں گا. میں نے کہا چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. چلو حرم سے وہاں پہ حج ہو رہا تھا, وہاں پہ وہ جنگ جاری تھی, جنگ نہیں روکی انہوں نے. چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. یہ کون لوگ ہیں خود کو خدا سمجھتے ہیں؟ ہاں 4 ملین کا اجتماع روک کے 2 بندوں کا طواف کروایا جا رہا ہے. کیوں؟ 4 ملین ہے, سب کو سیکیورٹی والوں نے, وہ پولیس والوں نے, وہ فوجیوں نے روکا ہوا ہے. 1-2 بندے اندر اکیلے طواف کر رہے ہیں. میں دیکھوں گا جو بندہ یہ منظر دیکھ چکا ہے پھر وہ میری بات تک کس حد تک سفر کرتا ہے. میں نے کہا چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. اور یہ کون لوگ ہیں خود کو خدا سمجھتے ہیں؟ ارے جنہیں نبی کے جنازے کا احترام نہ تھا وہ حاجیوں کے جنازے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بات ہے اس کے پیچھے اٹھتے ہوئے حاج کی؟ آپ جیے یہی لوگ نہیں تھے. چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. یہ کون لوگ ہیں خود کو خدا سمجھتے ہیں؟ اور جنہیں نبی کے جنازے کا احترام نہ تھا وہ حاجیوں کے جنازے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر. میں نے پتہ نہیں کیا پڑھنا تھا, میں اندر آ کے بیٹھا ہوں. جو ملک صاحب نے ایسا بس حکم فرمایا, ان کے ساتھ ذاکر بانی والا تعلق نہیں, ان کے ساتھ باپ بیٹے والا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی بیٹھے بیٹھے بات ہو گئی سندھ کی دھرتی کے رازق پہ. میں نے کہا سرکار کو ایسا ماحول بنائیں کہ سرکار قلندر پہ کو محفل رکھیں, پھر اپنے اس بیٹے کو دعوت دیں, پھر میں آپ کے سامنے جو مجھے قلندر سمجھ آیا وہ پڑھوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی محفل رکھنے کی کیا ضرورت ہے, آج بسم اللہ قلندر سے کرو. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر. جو پیچھے والے چپ بیٹھے ہو, ہم نے جس کو مانا ہے ہمیں اس کے شجرہ نسب کا بھی پتا ہے. ہم نے جس کے شجرہ نسب کا بزرگ کا ہمیں نہیں پتا, ہم نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا. اے جعفر صادق کے لہو, ایک لفظ 2 دفعہ کا سید توجہ فرمائیے گا. اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر, تو لال سے بڑھ کے ہے کہیں لال قلندر. واہ واہ. اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر. نہ میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں, نہ میں اللہ معاف کرے آخری دفعہ آیا ہوں. میں آ چکا ہوں 10 مجلس سے. میں نے اپنی توقعات سے زیادہ خوبصورت پچھلے سال آپ کی بارگاہ میں پڑھ کے گیا ہوں, اور ہر بندے نے میرے دماغ میں ایک وہ معیار بنا دیا ہے جو ذکر محمد والے محمد سننے کا ہونا چاہیے. چوتھے مصرے پہ ایک بندہ بھی سمجھ کے پیچھے رہ جائے گا تو میں سمجھوں گا اس کو میری بات کا لطف نہیں آیا. جو بندہ سمجھ جائے گا اس کو مجھے اس کے عقیدے کی تائید چاہیے ضرور. اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر, تو لال سے بڑھ کے ہے کہیں لال قلندر, اور کونین کا رازق ہے علی. اس نے کہا ہے اب سندھ کو تو حشر تلک پال قلندر. آپ جیے تو ہاتھ اٹھ گئے ہیں.
ہونے کا کونین کا رازق ہے علی اس نے کہا ہے اب سندھ کو تو حشر تلک بال کلندر میں نے نہیں ملک صاحب جب بھی کوئی موضوع لکھنے کی کوشش کی ہے ہر موضوع لکھنے کے لیے پروردگار سے کچھ چیزیں مانگی کیونکہ ہر لفظ ہر موضوع کے لیے مناسب نہیں ہے ہر موضوع لکھنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں کچھ ماحول ہوتا ہے خاص کچھ پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے اور میں اس بات پہ اتنا کروڑ فیصد مطمئن کھڑا ہوں کہ میں جملہ بھیجوں گا اور کوئی بندہ بھی جو مجلس سننے کا آتی ہے جس کو مجلس کے آداب پر پتہ ہے میری بات کا ایسا خوبصورت استقبال کرے گا کہ مجھے اندرونی طور پہ نا اس داد اور دعا کی ٹھنڈک محسوس ہوگی ہر لفظ ہر موضوع کے لیے نہیں ہوتا اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو موضوع اکبر لکھنے کے استعمال میں آتا ہے اس میں ان الفاظ سے ان ماحولوں سے ان چیزوں کے ساتھ یوسف نہیں لکھا جا سکتا جن الفاظ سے آدم لکھا جا سکتا ہے ان الفاظ سے عباس نہیں لکھا جا سکتا ہاں یوسف لکھنے والے الفاظ ماحول اور ہیں اکبر بادشاہ کی شان لکھنے کے لیے الفاظ اور ہیں بس قلندر سرکار لکھنے کے لیے میں نے کہا ادراک کی سدرہ پہ کھڑا مانگ رہا ہوں بولو کہ ملک صاحب مہربان کے لیے ادراک کی سدرہ پہ کھڑا مانگ رہا ہوں جس کو اب میں بتا چکا ہوں کہ موضوع کیا پڑھنا ہے ادراک کی سدرہ پہ کھڑا مانگ رہا ہوں معیار بھی اپنے سے بڑا مانگ رہا ہوں تھک گئے ہو تو ایک بھائی اور پڑھی ہے تجا علی مدد ادراک کی سدرہ پہ کھڑا مانگ رہا ہوں معیار بھی اپنے سے بڑا مانگ رہا ہوں میں اپنے تخیل کی غذا مانگ رہا ہوں خاموش عقائد میں صدا مانگ رہا ہوں 4 دفعہ 4 چیزیں میں نے 4 مصروں میں مانگی ہے کیوں مانگی ہے میں نے کہا خاموش عقائد میں صدا مانگ رہا ہوں خاموش عقائد میں کیوں خاموش عقائد میں صدا مانگ رہا ہوں میں نے کہا کاغذ پہ اترتا رہے اندر کا قصیدہ ہر مست کی خواہش ہے کلندر کا قصیدہ تھوڑا سا بولو پیچھے والے آپ اگر پیچھے بیٹھ گئے میں اب میں نظم شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب تک جو بولے ہو آپ کا احسان ہے جو نہیں بولے آپ کی خیر ہے آپ مجھے ہر بندے کی توجہ چاہیے میں نے کہا مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے کلندر یہ یوں میں ایک بڑی ایک لطیف سی بات ہے وہ آپ نے اس کا مزہ لینا جو لے گا چلو اس کو میں ایڈوانس بابا کہوں گا جو پیچھے رہ جائے میں پڑھ کے بیٹھوں گا مجھے پوچھنا اس میں بولنے والی بات کیا تھی لیکن بعد میں بھی دیکھیں مجھے اس بات پہ توجہ چاہیے ضرور میں کہہ رہا ہوں مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے کلندر مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے کلندر مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے کلندر اس دیش میں کرار کا سایہ ہے کلندر مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے کلندر مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے کلندر لے ملک صاحب میں چوتھا مصرع پڑھوں گا مصرع پڑھنے کے بعد رہی شادی میں کسی بندے سے جا کے پوچھوں گا نہیں تو سرکار کی تحریر میں گیا ہے نہیں گیا اس کے بولنے کے انداز سے سمجھ آئے گی کہ وہ بندہ کتنی دفعہ جا چکا ہے اور جانے کی حضرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے کلندر مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے کلندر اس دیش میں کرار کا سایہ ہے کلندر اور یوں لفظ ولایت میں سمایا ہے کلندر غازی کی بلا فضل رعایا ہے کلندر سمایا ہے کلندر یوں لفظ ولایت میں آپ نے یوں لفظ ولایت میں سمایا ہے کلندر ولایت کلندر میں نہیں سمائی کلندر ولایت میں ڈوب گیا یوں لفظ ولایت میں سمایا ہے کلندر غازی کی بلا فصل رعایا ہے کلندر جو بندے گئے ہو نیاز حسین کو سارا سفر جو پنجاب شروع ہونے کے بعد سندھ شروع ہونے سے لے کے بادشاہ کی دربار تک جانے تک کا آپ نے سفر ذہن میں رکھنا ہے پھر اس مصرے پہ یہ شعر میں توجہ فرمانی ہے غازی کی
بلا فصل رعایا ہے کلندر، غازی کی بلا فصل رعایا ہے کلندر، ہر سمت علم ہے، ہر سمت علم ہے، یہ کلندر کا ہنر ہے۔ ہر سمت جدھر دیکھو، میں گیا ہوں بابا 9 سال پہلے گیا تھا، اس کے بعد بادشاہ نے نہیں کوئی ایسا موقع بنایا، لیکن جب میں گیا تھا تب میں نے یہ ماحول دیکھا اور میرے اندر وہ بات 9 سال سے صبر کرتی رہی۔ میں نے کہا ہر سمت علم ہے، ہر سمت علم ہے، نیازے سے ایک لفظ ضائع نہیں کرنا، ہر سمت علم ہے، یہ کلندر کا ہنر ہے۔ یہ سندھ کی نگری ہے کہ عباس نگر ہے؟ کیا بات ہے آپ کی یار؟ پیچھے سے کسی کو نعرہ آتا بلا؟ یہ ہر سمت علم ہے، یہ کلندر کا ہنر ہے، یہ سندھ کی نگری ہے کہ عباس نگر ہے۔ میں نے جی وہاں پہ جب گیا تو صحیح ہے، میں وہاں پہنچے تقریباً رات کا اندھیرا ہو چکا تھا، 8:30-9 بجے کا ٹائم تھا، تو رات کو تو کسی ماحول کا نہیں اندازہ صحیح طریقے سے ہو سکتا۔ جب میں صبح اٹھا تو ہوا کیا، جب سندھ کی دھرتی پہ ابھرتا ہے سویرا، تو گئے ہو کم از کم آپ تو میری بات کی تائید فرماؤ نا، اور ہاتھ تک چاہو جڑے گئے ہو ایک بار تو بول دے کیوں نہیں؟ جب سندھ کی دھرتی پہ ابھرتا ہے سویرا، جو چیز میں نے دیکھی اگر آپ نے دیکھی ہو تو توجہ فرمائیے گا، جب سندھ کی دھرتی پہ ابھرتا ہے سویرا، کھل جاتا ہے عباس کے پرچم کا پھریرا۔ جب سندھ کی دھرتی پہ ابھرتا ہے سویرا، میرے سخی لال کے نوکر بیٹھے، جب سندھ کی دھرتی پہ ابھرتا ہے سویرا، کھل جاتا ہے عباس کے پرچم کا پھریرا، اور چھپ جاتا ہے خود اپنی سیاہی میں اندھیرا، چھپ جاتا ہے، کیوں چھپ جاتا ہے خود اپنی سیاہی میں اندھیرا، کیونکہ ہے سخی لال کا سیون میں بسیرا۔ جب سندھ کی دھرتی پہ ابھرتا ہے سویرا، جب سندھ کی دھرتی پہ ابھرتا ہے سویرا، جب سندھ کی 2 مجالس میں پڑھ کے آ چکا، اتنی ہمت نہیں کہ میں میز پہ ہاتھ ماروں، ہر بندے کو متوجہ کرواؤں، پھر سمجھا کے پھر داد لوں، تو پھر اگر تب یہ سارے بولے ملک صاحب تو یہ میری خطابت کا کمال ہے، اگر پہلے علم ہے میں سمجھ کے سوچ کے بولا تو یہ آپ کی ذوق سماعت کو میں واہ واہ کہہ رہا ہوں۔ جب سندھ کی دھرتی پہ ابھرتا ہے سویرا، کھل جاتا ہے عباس کے پرچم کا پھریرا، چھپ جاتا ہے خود اپنی سیاہی میں اندھیرا، کیونکہ ہے سخی لال کا سیون میں بسیرا، اور سرکار پہ عباس کے بابا کا کرم ہے، سرکار پہ عباس کے بابا کا کرم ہے، ارے سیون میں فقیروں کے عقیدوں کا حرم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں جی، جو بندہ فقیر ہے اور عقیدہ رکھتا ہے اس کے عقیدے کا حرم، پچھلے بھی ارے واہ چکوال بھی آیا بیٹھا ہے، سرکار پہ عباس کے بابا کا کرم ہے، سیون میں فقیروں کے عقیدوں کا حرم ہے۔ مشکل مصرع نہیں، میں نے دوسری دفعہ نظم ملک صاحب پڑھ لوں، جب میں پہلی دفعہ پڑھی تو میں بڑا ڈر کے نا مصرع پڑھے کہ ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے تو پریشان ہے، یہ تو چونکہ مجھے یقین ہو چکا ہے۔ ایک بات کرنی ہے، اس بات سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک واقعہ کا صحیح ذکر کیا ہے، وہ واقعہ کچھ ایسا تھا کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کی سیر کروائی نا سرکار ابراہیم کو، اللہ کے نبی ایک ابراہیم بڑے اولے العزم نبی، ٹھیک ہے، ان کو زمین و آسمان کی سیر کری، لفظ ضائع نہیں کرنا، ضائع ہو گیا تو پھر جو نتیجہ ہے اس کا لطف جاتا رہے گا۔ اس میں سے یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب ابراہیم کو زمین و آسمان کی سیر کروائی تو سیر کرتے 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 سرکار ابراہیم ایک جگہ ایسی آئی کہ جس میں ایک ایسے دریا ہے، ایک ندی ہے، اس میں ایک مردار پڑا ہوا ہے، اور وہ مردار اس طریقے سے پڑا ہوا ہے کہ وہ آدھا زمین پہ ہے آدھا پانی میں ہے، تو زمین والا حصہ جو ہے وہ کوئی زمین کی مخلوق ہے وہ کھا رہی ہے، اور پانی والا حصہ جو ہے وہ پانی کی کوئی مخلوق ہے وہ کھا رہی ہے۔ جب وہ دونوں مخلوقیں، پانی والا حصہ پانی والی مخلوق کھا گئی، خشکی والا حصہ خشکی والی مخلوق کھا گئی، جب وہ کھا چکی تو پھر وہ دونوں پانی اور خشکی والی مخلوق ایک دوسرے کو کھا گئی۔ سرکار ابراہیم نے میرے بزرگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے،
کہ خشکی والی مخلوق خشکی والا حصہ کھا گئی، پانی والا حصہ کھا کے پھر وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے کھا گئی۔ حضرت ابراہیم دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ نے پوچھا کہ حبیب میرے نبی اتنا میرا تو پیارا نبی ہے تو کیوں اتنا پریشان؟ اس نے کہا مالک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تو نے اعلان کیا ہے ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمام مردوں کو اپنے دربار میں زندہ کر کے پیش کروں گا۔ مالک میں سوچ رہا ہوں یہ جو کھا گئی ہے مخلوق اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کیوں ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ فرمایا نہیں یہ مالک یقین ہے، عین الیقین چاہیے۔ مالک یقین ہے ایک طرح دربار سجے گا، پوری مخلوق تیرے دربار میں حاضر ہوگی، لیکن مالک عین الیقین چاہیے۔ ابراہیم کیسے؟ مالک جیسے تو کہے۔ اللہ کی آواز ایسا کر 4 پرندے لے، مختلف 4 پرندے لے، ان پرندوں کو ذبح کر، ان کی کھال کر، ان کی بوٹیاں کر، ان کا قیمہ کر، پھر وہ چاروں کا قیمہ ملا دے۔ میں نے ایسا نتیجہ دینا ہے کہ کمال ماحول ہو جائے۔ 4 جانور لے، ان کا قیمہ کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا دے، مکس کر دے، پھر اس ملے ہوئے قیمے کے 4 مختلف حصے کا، پھر وہ 4 مختلف مقامات پہ جا کے رکھ دے، اور ان کی چاروں کی جو چونچ ہے وہ اپنے سامنے رکھ۔ پھر جو جانور تو نے ذبح کیا ہوگا، جو پرندہ ذبح کیا ہوگا، پھر تو اس کو آواز دے، پھر اس کو آواز دے۔ حضرت ابراہیم نے بالکل ایسے کیا، 4 جانور لیے، ان کو ذبح کیا، قیمہ کیا، 4 کا قیمہ، چاروں کا ملا کے ان کے پھر 4 مختلف حصے کر کے 4 پہاڑیوں پہ جا کے مختلف جگہوں میں ان کا قیمہ رکھا، پھر ان کی چاروں کی چونچیں سامنے لا کے رکھی۔ اب ابراہیم نے آواز دینی شروع کی، ایک پرندوں کو آواز دی، جہاں جہاں سے اس کا گوشت ملا ہوا تھا وہ آ کے اس چونچ کے ساتھ مل جاتا تھا۔ جہاں جس کا جتنا گوشت تھا وہ آ کے اس چونچ کے ساتھ مل جاتا تھا۔ سرکار نے نا سرکار ابراہیم نے چیک کرنے کے لیے وہ دوسری چونچ سے اس قیمے کے ٹکڑے کے آگے، اس گوشت کے حصے کے آگے لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ لگتا نہیں تھا۔ وہ جس کی چونچ تھی وہ اسی کے ساتھ لگتا تھا۔ اب یہ ہے ابراہیم کا کمال۔ ایک نوکر ہے میرے قلندر بادشاہ کا جس کا نام ہے بودلہ بہار، اس کا نام ہے بودلہ۔ سرکار نے اس کو ہندو راجہ کے دربار میں بھیجا، جا کے اس کو تبلیغ کر۔ وہ ہندو راجہ نے تبلیغ کیا سننی تھی، اس نے بودلہ کو مروا کے قیمہ کروا کے اپنی ریاست میں تقسیم کر دیا۔ جب کافی دیر گزر گئی بادشاہ کے دربار میں بودلہ واپس نہیں آیا، سرکار اس کے پیچھے دربار میں چلے گئے۔ ہندو راجہ میں نے ایک فقیر بھیجا تھا، میں کہا کاہے کا فقیر، کاہے کا فقیر؟ سرکار نے فرمایا مجھے تو چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں، مجھے تو چاہیے، پیش کر۔ اس نے کہا کہاں سے پیش کروں؟ مروا دیا، قیمہ بنوا دیا، تقسیم ہو گیا، پک گیا، کھایا گیا۔ اب یہ ساری گفتگو جو میں نے کی ہے، لہذا سے جس بندے کو 100% یقین ہے کہ میں نے جب سے ماں کی گود میں آگوش میں آنکھ کھولی ہے میں عقیدہ سننا جانتا ہوں اور عقیدہ ہی سننا آیا ہوں، 6 مصرے میں آپ کی عقیدے کی نظر کر رہا ہوں، کو ہو سکے تو وصول کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں ایک معجزہ دنیا کو دکھاتا تھا براہیم، مرضی سے پرندوں کو جو لاتا تھا براہیم، پھر ٹکڑوں کو ان سب کے ملاتا تھا براہیم، سب آتے تھے جب ان کو بلاتا تھا براہیم، سب آتے تھے جب ان کو بلاتا تھا براہیم۔ پھر ہوا کیا؟ میں کہہ رہا جو رب نے براہیم پیمبر کو دیا ہے، جو رب نے براہیم پیمبر کو دیا ہے، وہ معجزہ حیدر نے قلندر کو دیا۔ کیا بات ہے یار آپ کی؟ جو معجزہ جو آپ کھڑے ہو آپ کی کیا بات ہے؟ جو معجزہ حیدر نے قلندر کو دیا ہے، جو رب نے براہیم پیمبر کو دیا ہے، وہ معجزہ حیدر نے قلندر کو دیا ہے۔ جو گئے ہو، میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ضرور وہ بات نوٹ کی ہوگی، کیا؟ میں کہہ رہا ہوں مانا کہ وہ صحرا ہے، بیابان ہے لیکن ایسے ہی نہیں صحرا ہے، دور دور کہیں ایک گھر نظر آتا ہے، کوئی ایک درخت نظر آتا ہے، رات کو جاؤ تو کہیں 100 کلومیٹر بعد 50 کلومیٹر بعد کسی درخت پہ لائٹ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، کسی گھر کے انٹینے کے ساتھ بلب جلتا نظر آتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ مانا کہ وہ صحرا ہے لیکن کا ساتھ نہیں چھوڑنا، مانا کہ وہ صحرا ہے بیابان ہے لیکن، اور سندھ کی نگری بڑی ویران ہے لیکن، مانا کہ وہ صحرا ہے بیابان ہے لیکن، اور سندھ کی نگری بڑی
مسلمان ہے لیکن مانا کہ وہ صحرا ہے بیابان ہے لیکن مانا کہ وہ صحرا ہے بیابان ہے لیکن ہر بندے کو ایک لمحے کے لیے گزارش کرو، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سفر سیون میں رکھنا ہے. جو ماحول دکھا رہا ہوں وہ دیکھنا ہے. محسوس ہو جائے تو میرا حق نہیں رکھنا، نہ محسوس ہو تو سمجھوں گا مجھ سے وہ بات منظر کشی ہو ہی نہیں سکی اس بات کی. مانا کہ وہ صحرا ہے بیابان ہے لیکن اور سندھ کی نگری بڑی ویران ہے لیکن اور سندھ کی نگری بڑی ویران ہے لیکن اس دیش کا ہندو بھی مسلمان ہے لیکن بیگانہ و اپنا وہاں مہمان ہے لیکن بیگانہ ہر بندہ وہاں پہ ہے. شیعہ وہاں پہ، سنی وہاں پہ، عیسائی وہاں پہ، ہندو وہاں پہ، سب مذہب وہاں پہنچے اپنے اپنے اوقات اور بساط کے مطابق سرکار کو خراج پیش کرنے. اس دیش کا ہندو بھی مسلمان ہے لیکن بیگانہ و اپنا وہاں مہمان ہے لیکن میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ جس سمت بھی دیکھا ہے علم پاک کڑا ہے، جس سمت بھی دیکھا ہے علم پاک کڑا ہے، ہر چوک پہ لگتا ہے کہ عباس کھڑا ہے. اس نے بھی ہاتھ چاہا ہے ایسے یہ نہیں جو میری تائید کر رہے آپ جیئے. جس سمت بھی دیکھا ہے علم پاک کڑا ہے، درختوں میں بادشاہ کا نشان لگا ہوا ہے. جس سمت بھی دیکھا ہے علم پاک کڑا ہے، ہر چوک پہ لگتا ہے کہ عباس کھڑا ہے. اور ماتم کو یہاں آتی ہے ماتم کی سبیلیں، ماتم کو یہاں آتی ہے ماتم کی سبیلیں، ماتم کو یہاں آتی ہے ماتم کی سبیلیں، چھوٹی ہیں یہاں عقل کے آنگن کی فصیلیں. عقل نہیں کام کرتی بابا اس دربار میں. چھوٹی ہیں یہاں ماتم کو یہاں آتی ہے ماتم کی سبیلیں. بڑا ایک شاعری سے پیار کرنے والے لوگوں کے لیے ایک مصرع بڑا خوبصورت آگے دونوں مصرے لے. ماتم کو یہاں آتی ہے ماتم کی سبیلیں، ماتم کو یہاں آتی ہے ماتم کی سبیلیں، چھوٹی ہیں یہاں عقل کے آنگن کی فصیلیں. اور کیا عشق کی نگری میں شریعت کی دلیلیں، کیا عشق کی نگری میں شریعت کی دلیلیں. کافیہ کیا چل رہا ہے جی؟ سبیلیں، فصیلیں، دلیلیں. کافیہ دیکھیے گا. ماتم کو یہاں آتی ہے ماتم کی سبیلیں، ماتم کو یہاں آتی ہے ماتم کی سبیلیں، ماتم کو یہاں آتی ہے ماتم کی سبیلیں، چھوٹی ہیں یہاں عقل کے آنگن کی فصیلیں، چھوٹی ہیں یہاں عقل کے آنگن کی فصیلیں. کیا عشق کی نگری میں شریعت کی دلیلیں، بندوں کا یہ دل ہے یہاں ماتم سے خوشی لیں. چھوٹی ہے یہاں ایسے ہی جی، چھوٹی ہے یہاں عقل کے آنگن کی فصیلیں. کیا عشق کی نگری میں شریعت کی دلیلیں، بندوں کا یہ دل ہے کہ بندوں کا یہ دل ہے یہاں ماتم سے خوشی لیں، بندوں کا یہ دل ہے یہاں ماتم سے خوشی لیں، بندوں کا یہ دل ہے. مجھے نہیں لگتا کسی بندے تک میری آواز نہیں آ رہی اور میں کوئی اتنی مشکل گفتگو نہیں کر رہا کہ جو کسی بندے کی سمجھ میں نہ آ سکے. ہر بندے کی سمجھ میں آ رہی ہے اور ہر بندہ اس وقت میری آنکھوں کی دسترس میں ہے. اور جو میری آنکھ کی دسترس سے نہیں بچتا وہ مولا کی دسترس سے کیسے بچ سکتا ہے. بندوں کا یہ دل ہے یہاں ماتم سے خوشی لیں. میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اپنا عقیدہ ٹٹول نہ اگر وہ بات محسوس کی ہو تو مجھے اس کی قیمت اور اس کا اجر آپ سے چاہیے اسی ماحول میں. کیا عشق کی نگری میں شریعت کی دلیل ہے اور بندوں کا یہ دل ہے یہاں ماتم سے خوشی لے. میں کہہ رہا ہوں دنیا یہاں کھاتی ہے سخی لال کا لنگر، دنیا یہاں کھاتی ہے سخی لال کا لنگر، جو آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں سال کا لنگر. آجا سال کا لنگر بادشاہ کے دربار سے لے کے آتے ہیں یار. بندوں کا یہ دل ہے یہاں ماتم سے خوشی لے، دنیا یہاں کھاتی ہے سخی لال کا لنگر، جو آتے ہیں لے جاتے ہیں وہ سال کا لنگر، جو آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں سال کا لنگر. اور امید کا تکمیلی ہدف لال کی نگری. کیا امید ہے اور کیا اس کی تکمیل ہے اور کیا ہدف ہے؟ امید کا تکمیلی ہدف لال کی نگری. کیوں لے جاتی ہے کربل کی طرف لال کی نگری. میں کتنے بندوں کو ملک صاحب ذاتی طور پر جانتا ہوں،
انہوں نے یہ کہا جی ہم بڑی دیر سے خواہش رکھے تھے کہ ہم کربلا جائیں، بس وہ نہیں منظوری ہو سکی، ادھر ہم سکی لال کی چوکھٹ پہ سجدہ کر گیا ہے، ادھر حسین نے اپنے دربار میں بلا لیا۔ امید کا تکمیلی ہدف لال کی نگری لے جاتی ہے کربل کی طرف، لال کی نگری اور پیشانی پہ محراب شرف، لال کی نگری پیشانی پہ محراب شرف، لال کی نگری، توجہ فرمائیے گا، پیشانی پہ محراب شرف، لال کی نگری، نادار قبیلوں کا نجف، لال کی نگری۔ جلدی کر گیا، پیشانی پہ محراب شرف، لال کی نگری، نادار قبیلوں کا نجف، لال کی نگری۔ ہم نے سید میں نے ایک دن ممبر پہ یہ بات کی، کافی سارے بندے نا مجلس اٹھ کے چلے گئے، میں نے کہا ہر وہ بندہ چاہے وہ ابا قبا میں ہے، چاہے وہ شلوار کبیر میں ہے، چاہے وہ ٹائی لگا کے ممبر پہ بیٹھا ہے، میں ہر اس بندے کی جوتی کو اپنے لیے تاج سر سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو وسیلہ بنا کے آپ کو مولا تک لے جاتا ہے، اور میں اپنی جوتی کو اس بندے سے افضل سمجھتا ہوں جو مولا کا نام لے کے آپ کو اپنی طرف لے کے آتا ہے۔ ہم نے کلندر سرکار کو سلام کیوں کیا ہے، کلندر کو اپنا مرشد پیر کیوں مانا ہے؟ اس نے کام ہی بادشاہ نے ایسا کیا، نادار قبیلوں کا نجف، لال کی نگری، اور ہے فیض کلندر پہ ولی ابن ولی کا، ہے فیض کلندر پہ ولی ابن ولی کا، یہ عشق سکھاتا ہے حسین ابن علی کا۔ ہم نے سرکار کو مانا اس لیے، سرکار نے یہ نہیں کہا میرے پیچھے لگو، اس نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں علی کے پاس لے کے چلتا ہوں، تبھی تو اس نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی میں علی کا بیٹا ہوں، اس نے کہا میں علی کا خون ہوں، میں علی کی نسل ہوں، میں جناب یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس نے سب سے بڑا بادشاہ نے اعلان یہ کیا، اس نے کہا کہ سگے کوہ شیر یزدان ہے۔ یہ ہے فیض کلندر پہ ولی ابن ولی کا، یہ عشق سکھاتا ہے حسین ابن علی کا۔ جہالت سب سے بڑی دشمن رہی ہے جی آل محمد کی۔ دوستو پیچھے والوں، جہالت، میں نے کہا یہ جملہ نوٹ کر رہا، اور اس کو جہاں جہاں پہ آپ اپلائی کریں گے آپ کو اس بات میں کروڑ فیصد سچائی نظر آئے گی۔ جس چیز کی جہالت نہیں ہے نا بندے کے اندر، بندے نے اس کا انکار کر دیا یا اس کو غلط سمجھ لیا، مگر مستوں کے لیے تاج کلندر کی دھمالیں، یہ ناچ گانا نہیں ہے بالکل، یہ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ناچ پاگل ہو جاتے ہیں، یہ ناچ گانا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، مگر مستوں کے لیے تاج کلندر کی دھمالیں، مجبور نہ محتاج کلندر کی دھمالیں، مستوں کے لیے تاج کلندر کی دھمالیں، مجبور نہ محتاج کلندر کی دھمالیں، ہیں کل کی طرح آج کلندر کی دھمالیں، ہیں وجد کی معراج کلندر کی دھمالیں، ہیں وجد، یہ وجد ہے بابا، یہ ناچ گانا نہیں ہے، ہیں وجد کی معراج کلندر کی دھمالیں، ہیں وجد کی معراج کلندر کی دھمالیں، اور آسی گناہگار آسی جہاں اللہ کو رحمان کو دیکھے، آسی، اس کلندر نے کیا سکھایا ہے، آسی جہاں اللہ کو رحمان کو دیکھے، سمجھ جاؤ تو میں اپنے مجھے داد نہیں دینی، اپنے آپ کو داد دینی، اپنی ماں کی تربیت کو سلام کرنا ہے کہ جس نے اتنا بڑا کلیجہ سینے میں رکھا ہے فضائل سننے کے لیے، لیکن ہے وجد کی معراج کلندر کی دھمالیں، اور آسی جہاں اللہ کو رحمان کو دیکھے، عاشق پہ ہے واجب وہاں سلمان کو دیکھے۔ چھوڑ گئے بندے مجھے پیچھے سے، چھڑ گئے بندے، آسی ہم نے علی کو بڑا نہیں کیا، مولوی صاحب نے اپنا اللہ چھوٹا کر دیا، یہ بات حقیقت ہے۔ یا علی مدد، توحید کو خطرہ شروع، یا علی اولاد رزق دے، توحید پریشان، وہ کیسا اللہ ہے جو علی سے مدد مانگنے پہ پریشان ہو جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا اللہ چھوٹا کیا ہوا ہے، ہم نے علی کو بڑا نہیں کیا، کیونکہ بڑا اسے کیا جاتا ہے جو زندگی کے کسی حصے میں چھوٹا رہا ہو، جو پہلے سے ہی علی ہے، اس کو کوئی کیا بلند کر سکتا ہے؟ اپنا اللہ نہیں چھوٹا کرتا، اور جب دینے پہ تل جائے، تھک بھی نہیں گیا، میں بھول بھی نہیں گیا، مجھے اپنے اندر اتنا مزہ آ رہا ہے کہ جب دینے پہ تل جائے تو پھر ذات نہ دیکھے، جب دینے پہ تل جائے
کمالات نہ دیکھے، سائل کی دعا دیکھے ہے، اوقات نہ دیکھے، یہ اور کہیں ہم نے کمالات نہ دیکھے، یہ ہاتھ جو دیکھے وہ کوئی ہاتھ نہ دیکھے۔ میں علی کو ماننے والوں کو دے ہی اتنا سارا دوں کہ وہ کسی اور طرف جائے ہی نہ۔ یہ ہاتھ جو دیکھے جب دینا بطل جائے تو پھر اس ہاتھ نہ دیکھے، سائل کی دعا دیکھے اوقات نہ دیکھے، یہ اور کہیں ہم نے کمالات نہ دیکھے، یہ اور کہیں ہم نے کمالات نہ دیکھے، یہ ہاتھ جو دیکھے وہ کوئی ہاتھ نہ دیکھے۔ میں نے پہلے کہا مولوی صاحب کی توحید بڑی کمزور ہے، یا علی مدد کو توحید کو خطرہ شروع، اولاد مانگو علی سے توحید کو خطرہ شروع، رزق مانگو علی سے توحید کو خطرہ شروع۔ بابا جس کے ہاں توحید کا معیار یہ ہے کہ اولاد دیتی ہے، رزق دیتی ہے، اس سے بات نہیں کر رہا، بات اس بندے سے کر رہا ہوں جس نے آل محمد کو مانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا کی عطاؤں سے الگ بانٹ رہا ہے، دنیا کی عطاؤں سے الگ بانٹ رہا ہے، پیچھے والا دنیا کی عطاؤں سے الگ بانٹ رہا ہے، اور لنگر تو نجف والے کا سگ بانٹ رہا ہے۔ علی سے نہیں رزق مانگنا، دنیا کی عطاؤں سے الگ بانٹ رہا ہے، لنگر تو نجف والے کا۔ علی سے رزق نہ مانگا کرو، یہ علی کی توہین ہے۔ علی سے نہیں رزق مانگا، کیونکہ رزق تو علی نے جو لکھ دیا وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ آخری تو مسدس پڑھنے ملک صاحب، اور یہ وہ مسدس ہیں جن کے لیے پچھلی پوری گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے؟ جو گئے ہو آپ نے پہلے ہاتھ اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی خصوصی توجہ ہے یہ، میں بادشاہ کے دربار میں جب حاضر ہوں سے یہ تو میں نے وہاں جا کے کہا تو سانس کا حاکم ہے، 3 واضح ہیں یہ صرف، تو سانس کا حاکم ہے، تو سلطان اجل کا، اجل کہتے ہیں موت کو، تو سانس، ہاں کیونکہ میں نے وہاں پر زندہ بندے مرتے دیکھے ہیں، مردہ بندوں کو زندہ ہوتے دیکھا، میں نے بھی پیچھے بوتلا کا پڑھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تو سانس کا حاکم ہے، تو سلطان اجل کا، تو آج کی ڈھارس ہے، تو ضامن میرے کل کا، تو آج کا ضامن ہے، تو آج کی ڈھارس ہے، تو ضامن میرے کل کا، تو سانس کا حاکم ہے، تو سلطان اجل کا، تو آج کی ڈھارس ہے، تو ضامن میرے کل کا، اور ماتم ہے عمل اور تو ہے حسن عمل کا، ماتم ہے عمل اور ہے تو حسن عمل کا، اور لگتا ہے تیرے صحن میں جب ماتمی ہلکا، لگتا ہے تیرے صحن میں جو بھی 3 4 5 مہینے پہلے سرکار کی تحریر پہ پرسہ پڑھ کے آئے ہو، آپ کی خصوصی توجہ چاہیے۔ میں کہوں لگتا ہے تیرے صحن میں جب ماتمی ہلکا، لگتا ہے تیرے صحن میں جب ماتمی ہلکا، ہوتا کیا ہے؟ ماتم کا شرف ایسا کلندر نے سمیٹا، ماتم کا شرف ایسا کلندر نے سمیٹا، کربل سے صدا آتی ہے جیتے رہو بیٹا۔ جیتے رہو بیٹے کا ماتم کا شرف ایسا کلندر نے سمیٹا، کربل سے صدا آتی ہے جیتے رہو بیٹا، اور ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی۔ جو بندے سرکار کی تھوڑی سی بھی تاریخ سے واقعیت رکھتے ہیں وہ اس بات کا اتنا لطف لیں گے، ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، پیچھے والو ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، اجڑوں کو بسا دیتی ہے مرشد تیری بستی۔ جو بولے آپ میری طرف سے بابا، ادراک میں آتی ایسی، ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی۔ جو بندہ استخارہ کر کے بولتا ہے یا جس کے اندر رگے فتویٰ پھڑک رہی ہے، اسے کہہ رہا ہوں کاغذ قلم نکال کر رکھ، 6 2 4 آخری پڑھ رہا ہوں۔ ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، مگر مرشد اجڑوں کو بسا دیتی ہے مرشد تیری بستی۔ اس نام میں قرار نے رکھی ہے وہ مستی، اس نام میں قرار نے رکھی ہے وہ مستی۔ ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، اجڑوں کو بسا دیتی ہے مرشد تیری بستی، اس نام میں قرار نے رکھی ہے وہ مستی، سوچوں تو یہ دل کرتا ہے عباس پرستی۔ ادراک میں آتی ہے جو بندہ عباس پرستی کرتا ہے اس کے لیے مزیدار بات تھی، سوچوں تو یہ دل کرتا ہے عباس پرستی۔ ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، اجڑوں کو بسا دیتی ہے مرشد تیری بستی، اس نام میں قرار نے رکھی ہے وہ مستی، سوچوں تو یہ دل کرتا ہے عباس پرستی۔ شعر پڑھ رہا ہوں آخری، اور ہر اس بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سید بات کر رہا ہے کہ جس کو
ہماری یہ پریشانی بنی ہوئی ہے، وہ علی جیسا، وہ علی جیسا، وہ علی جیسا، وہ علی سے افضل، علی کسی سے کم تر نہیں، وہ فلاں علی سے افضل ہے، علی سے افضل وہ نہیں، وہ علی سے افضل ہے، علی کسی سے افضل نہ نہ نہ. میں کہنا سوچ تو یہ دل کرتا ہے عباس پرستی اور کس طرح سے ملا ہوا ہم پلہ ولی کا، کس طرح سے ملا ہوا ہم پلہ ولی کا. ارے جو شخص کلندر ہے وہ کتا ہے علی. جو بندہ کلندر بن گیا ہے اس کا پوری کائنات کے سامنے یہ اعلان ہے کہ میں علی کا کتا ہوں. تو یہ مولوی صاحب جن کے شناختی کارڈ میں ان کے نام کے نیچے والا خانہ آج بھی خالی ہے، وہ اس بات میں بحث کر رہے ہیں علی کیا ہے، علی کیا ہے. اس میرا خیال میں 40 منٹ میں پڑھ چکا ہوں اور اتنا خوبصورت استقبال کیا آپ نے کہ میری پوری تھکاوٹ دور ہو گئی. یہ چاند سادات نے بڑی مشکل پریشانیوں کے وقت میں دیکھا ہے. اس سے پہلے کہ میں مسائل کا ایک لفظ کہوں، آپ سے گزارش کروں گا کل ذرا ٹائم پہ تشریف لائیے گا پھر سے، تاکہ تفصیلی جو گفتگوؤں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہ سکے. لفظ صرف ایک پڑھنا ہے اور میرا خیال ہے کہ کم از کم کل کی مجلس تک کے لیے جو گریہ ہے اس کے لیے وہ لفظ کافی ہوگا. میں کہ بڑی مشکل میں سادات نے محرم کا یہ چاند دیکھا ہے. حسین صاحب سے سید جب آئے نا دربار سے ہو کے واپس، حسین فرماتے ہیں زینب بہن مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا. آئے آئے شریف جو ہوتا ہے نا اس کو وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے اور مجھے اس چیز کا بہت سخت احساس ہے. بی بی نے کہا حسین تو دور کی حجت ہے، امام ہے، ولی ہے، علی کا بیٹا ہے، بطول زادہ ہے، تو جو فیصلہ کرے گا میں تیرے ہر فیصلے پہ لبیک کروں گی، لیکن بھیا جہاں جانا مجھے چھوڑ کے نہیں جانا. حسین نے کہا زینب بے شک آپ میری بہن ہیں لیکن ملکیت آپ کسی اور کی ہے. عبداللہ سے اجازت لے لو تو میں آپ کو ساتھ لے چاہتا ہوں. آئے ہائے ہائے عبداللہ سے اجازت لے لو، کائنات کو اخلاقیات سکھا گیا یہ دھارا. عبداللہ سے اجازت لے لو میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا. ابھی بھی گھر تشریف لائیں، سرکار عبداللہ اتفاقاً شہید گھر پہ موجود نہیں تھے. آ کے پہلی دفعہ علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھی، پہلی دفعہ سیدہ وسط صحن میں مٹی پہ بیٹھی. کچھ دیر بیٹھے اچانک سرکار عبداللہ اپنے گھر میں داخل ہوئے. پہلی دفعہ دیکھ کے جو پہلا قدم صحن میں سرکار عبداللہ کا داخل ہوا، دیکھ کے وہیں پر رک گیا. رک کے کہتے ہیں علی کی بیٹی میرے ہوتے ہوئے مٹی پہ. آئے ہائے علی کی بیٹی بطول کی بیٹی میرے ہوتے ہوئے مٹی پہ. بلا تشبیہ سیدہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، سر کی چادر کیوں اپنے گلے میں ڈالی. کہتی عبداللہ میں مٹیوں پہ بیٹھنے کی عادی نہیں تھی لیکن وقت ایسا آ گیا ہے، ماحول ایسا بن گیا ہے، حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے بیٹھنا پڑ گیا. ہیں بطول کی بیٹی، علی کی بیٹی کیوں، کیا ہو گیا؟ فرماتی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ میں آپ کو اپنی چادر کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے روکنا نہیں. بس 1 منٹ اور پڑھنا ہے، صرف ایک آنسو چاہیے کہ آج کی مجلس کی قبولیت کے لیے. عبداللہ آپ کو قسم ہے، آپ کو میں اپنی چادر کا واسطہ دے رہی ہوں. عبداللہ آپ نے مجھے روکنا نہیں. اتنی بڑی قسم، اتنا بڑا واسطہ ملا نا جب سرکار عبداللہ کو. کہتے ہیں ٹھیک ہے زینب تو بہت بڑے گھر کی بہو ہے، بہت بڑے گھر کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے آپ نے کہا نا حسین توحید بچانے جا رہا ہے، اسلام بچانے جا رہا ہے، میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ جائیں. لیکن کوشش کرو کہ حسین کو کہو سارے بنی ہاشم لے کے زینب کو لینے آئے. تاریخ کو پتہ تو چلے زینب آباد کتنی تھی. ہائے جو نہیں سمجھ سکا، جو کو امیر بن کے بیٹھا اسے بات نہیں کر رہا.
تاریخ کو پتہ تو چلے علی کی بیٹی آباد کتنی تھی. حسین بادشاہ کو پیغام ملا سرکار عبداللہ کا. حسین کم از کم 18 زیادہ سے زیادہ سید 30 بنی ہاشم کے جوان لے کے سرکار عبداللہ کی دہلیز پہ پہنچے. دروازے پہ دستک دی, سرکار عبداللہ نے دروازہ کھولا. حسین آگے آگے, پیچھے صفی عباس, شہزادہ علی اکبر, سرکار سجاد, اون محمد آئے, سرکار قاسم, 18 بنی ہاشم ننگی تلواریں لے کے سرکار عبداللہ کے صحن میں پہنچے. سرکار عبداللہ کے صحن میں پہنچے. حسین آگے آگے, سرکار عبداللہ سامنے کھڑے ہیں, پیچھے 18 بنی ہاشم کے جوان تھے. حسین کہتے ہیں جی سرکار آپ نے بلایا, آپ نے بلایا. عبداللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا زینب کو لے کے جانا ہے, ذرا سارے بنی ہاشم زینب کو لینے آئے تاکہ تاریخ کو پتہ تو چلے علی کی بیٹی کتنی آباد تھی اور کتنے انتظام اور اہتمام کے ساتھ عبداللہ کے گھر سے رخصت ہوئی ہے. لیکن حسین آپ کی محنت جو ہے میں اس میں خلل نہیں ڈال رہا. آپ جا رہے ہیں, میری طرف سے کوئی مشکل پریشانی نہیں, میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا. آپ نے زینب کو لے کے جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, 100 بسم اللہ لے جائیں. لیکن ایک بات کہوں گا کہ وعدہ کرو جتنے زینب کو آج لینے آئے ہو کل اتنے چھوڑنے آؤ گے. جتنے آج علی کی بیٹی کو میرے صحن سے لینے آئے ہو, وعدہ کرو کل اتنے چھوڑنے آؤ گے. اتنا چھوڑنے کا لفظ آیا, حسین کی آنکھوں سے موزاداروں آنسو جاری ہو گئے. آنسو جاری ہونا تھے. حسین پھر گھر کے باہر چلے گئے. باہر جا کے فرماتے ہیں عباس باہر آ جاؤ, اکبر باہر آ جاؤ, اولا محمد باہر آ جاؤ, اولا محمد باہر آ جاؤ, قاسم باہر آ جاؤ. سارے باہر آ کے فرماتے سجاد بیٹا پھوپھی کو اندر سے لے آؤ, سجاد پھوپھی کو اندر سے لے آؤ. سرکار فرماتے ہیں سرکار عبداللہ حسین سب کو باہر کیوں بلا لیا, اکیلے سجاد کو اندر کیوں رہنے دیا. سرکار حسین بادشاہ فرماتے ہیں سرکار آپ نے شرط یہ رکھی, عبداللہ آپ کی شرط یہ ہے جتنے زینب کو لینے آئے ہیں چھوڑنے اتنے آئیں گے. میں نے کربلا میں شہید ہو جانا ہے, میری لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے. اکیلا یہ پھوپھی کا ساتھی ہے جو آنکھوں سے خون بہاتے ہوئے پھوپھی کو وطن لے کے آئے گا. آپ کی امانت سجاد کے زخمی بیٹیاں لے گی.